آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. کیا آپ لوگ کھیلے ہیں؟ بہت ساری تالیاں. اور یا اللہ ایک آخر میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح رمضان کے برکت کے مہینے میں انڈیا کو ورلڈ کپ سے نکال لے. آمین. اب ہمارا کام ہے اپنی دعائیں اور تیز کر لو. بہت ضروری ہے. امید ایسی ہے کہ ہم لوگ ضرور سیمی فائنل کھیل سکتے ہیں. سب کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کے چانسز بن گئے ہیں. اس میں آپ نے دوسرے پہ ریلائے کرنا ہے, لیکن چلے قسمت نے آپ کو موقع دے دیا ہے, اب اس کے لیے ہی کچھ کر لیں. اب آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے, اپنا 100% دے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جائیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. جیسے کامران نے کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن آپ کی ہے وہ بہت ہی بری فارم میں ہے, وہ اتنا برا کھیل رہے ہیں, اور اگر آپ رینکنگ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ ہم سے لو رینک ہے, اپنے سے لو رینک کے خلاف ہم اچھا کر لیتے ہیں. آپ سیمی فائنل میں آتے ہیں تو انشاءاللہ جو پیچھے آپ نے جو غلطیاں کری ہیں وہ سب چیزیں چھپ جائیں گی. ہمارا ملک ایسا ہے کہ آپ سیمی فائنل میں پہنچے تو ہم لازمی بات ہے ہم بھی ہیرو بنائیں گے, یہ نہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے. اب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے, گو اینڈ اٹیک. جی شاہد بھائی ذرا یہ بتائیں کہ اب کیا وہاں پہ ماحول چل رہا ہے؟ ہوپ تو ہمیں مل گئی ہے, کیا پلاننگ وہاں پہ چل رہی ہے, کچھ بتائیں. بہت زبردست پلاننگ چل رہی ہے, وہ موڈ اچھا ہے. پاکستان کو ایک بہت بڑا چانس ملا ہے سیمی فائنل میں جانے کا, لیکن مجھے شاعر نے خوب کہا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. ارے واہ واہ واہ, سمجھ ہی نہیں آیا. واہ واہ واہ. شاہد بھائی میں نے عرض کیا ہے جی کہ جی شاہد کریں. بھائی آپ کے لیے ایک شعر ہے کہ سدا بالکل یوں ہی خوش رہو آباد. واہ. سدا یوں ہی خوش رہو آباد, کبھی تو سچا ثابت کر دے مجھے شاداب. صحیح بات ہے. کرے گا انشاءاللہ. امید جاگی ہے, کرے گا انشاءاللہ. آپ ان کے ہاتھ کھولنے ہی نہ دیں, ان کو پریشر میں, ان کے بیٹرز جتنے بھی ہیں ان کو پریشر میں رکھیں. دیکھیں 5 اب سکور نہیں بیسٹ ہونا چاہیے آپشن نا. آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں. ان کی بیٹنگ لائن اپ بالکل فارم میں نہیں ہے, اور نسانکا کو ارلی آن آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے, اگر ان کو آپ نے 130 پہ یا 140 پہ آؤٹ کرنا ہے تو. مجھے تو لگتا ہے اس سے کم ہونے چاہیے, کہ آپ کو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے یو گیٹ دیم آؤٹ اراؤنڈ 120 125. یو کین ڈو اٹ بیکاز وہ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. وہی والا کہ ان کو جتنے کم پہ آپ روک سکتے ہیں دونوں کیسز میں وہ روکنا پڑے گا. بالنگ بہت اچھی کرنی ہوگی. تو آپ کو تھوڑی اٹیکنگ فیلڈنگ بھی رکھنی پڑے گی. کوئی ایک پیچھے جو فیلڈر ہے آپ کا سرکل کے باہر, آپ اس کو ایک آدھے کو, کیونکہ آپ کو وکٹس لینی ہے, وکٹس نہیں لیں گے تو وہ ٹارگٹ باہر جائے گا آپ کے. تو نظر آنی چاہیے نا اسمارٹ کیپٹنسی. کیپٹنسی بہت بڑی چیز ہے کسی بھی ٹیم کی جیت اور ہار میں. اسمارٹ کیپٹنسی آپ کریں آپ کے فیصلے سے. انگلینڈ نے ہمیں ہوپ دی تھی نیوزی لینڈ سے میچ جیت کے, اور آج جو ہمارا میچ تھا سری لنکا کے ساتھ وہ ہمیں 147, جب ہم لوگوں نے پہلی اننگز کھیل لی تھی تو اس پہ ہمیں وہ میچ جیتنا تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کافی کنسرننگ ہے. 2023 24 25 26 ابھی میں نے ایشیا کپ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے, لیکن آپ بہت عوام کنسرننگ کو ہے. وہ بھی بتانا چاہیے, ایشیا کا بھی بتانا چاہیے. ہم لوگوں کی کرکٹ کس لیول پہ تھے, کس لیول پہ آ گئے ہیں. میرے خیال سے آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ بیٹنگ میں ڈس اپوائنٹ کیا ان کے ورڈز تھے. 176 آپ بنا چکے تھے, اس کے بعد آپ کی یہ 15.4 اوورز میں بن چکے تھے آپ کے. اس کے بعد آپ کی 26 بالوں پہ 8 وکٹیں. تو دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ وتھ یور ٹیم. آپ کا کوئی بیلنس نہیں ہے. آ کے یہ ایکسکیوز دینا, ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی, پورے ورلڈ کپ میں نہیں چل رہی, آخر میں بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ بیٹنگ نہیں چل رہی. بالنگ میں آپ کیسے کل جب کامی نے یہ بات کی تھی نا کہ 220 230, تو میرا اس وقت بھی یہ جواب تھا کہ اگر اس وکٹ پہ ہم 230 220 کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو 140 50 میں آؤٹ کر لیں. یہ ہماری بالنگ ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب وہاں رن بن رہے ہیں تو ان کے رن نہ بنے. یہ آپ کے پریمیم فاسٹ بالر 12 کی اکانومی سے رن دیے ہیں. لوگوں کا ایک برا دن آتا ہے 10 میچز میں, ان کا ایک اچھا دن آ رہا ہے 10 میچز میں. دوسرا آ جائیے آپ شاداب خان, بیٹنگ میں ان کو اوپر بھیجا کیوں؟ اوور کرائے 2, 16.50 کا اکانومی 2 اوور میں, اور یہاں کپتانی کی ڈسکشن شروع ہوئی تھی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ٹیم ہے.
اینڈ وائی آر وی ایکسپیکٹنگ, کیونکہ ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں لگ رہا تھا شاید ہم یہ کنٹرول کر رہے ہیں, اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا یہ تو بڑی زیادتی نیوزی لینڈ کے ساتھ, کیونکہ وہ تو اتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم اس کرکٹ کے ساتھ اس ٹیم کے خلاف ایک میچ نہیں بچا پا رہے. میچ سیریسلی ہم بچا نہیں پا رہے تھے, 5 رن سے جیتے ہیں آپ. وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوتا. سری لنکا اس پرفارمنس کے ساتھ, جو شروع میں ان کی فیلڈنگ تھی, جو انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ فیلڈنگ کر رہے تھے, آپ مار رہے تھے, وہ کھا رہے تھے, اس کے بعد بھی وہ میچ جیت جاتے ہیں اینڈ میں. تو آپ کو بیٹنگ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کو بالنگ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کی مینجمنٹ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کا کپتانی بھی ویک لگ رہی ہے. تو ٹھیک کیا ہے اس میں سیمی فائنل میں پہنچنے والا کام کون سا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, جیسے نجیب نے ساری چیزیں بتائیں کہ جی نہ آپ کی بیٹنگ ہے, آپ کیپیبل نہیں ہو کہ آپ کمپیٹ کرو ایٹ اے ہائر لیول, فیلڈنگ آپ کی وہ نہیں ہے, آج بیٹنگ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے 15 لوگ ہوتے ہیں, پھر مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے پیچھے آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. آپ کو میچ کھیلنے سے پہلے کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ریڈی ہوتے ہیں جو آئی سی سی کے ایونٹس ہم کھیلنے جاتے ہیں؟ شعیب, یہ باتیں ہم بول چکے ہیں کہ یہ ٹیم جو بنی تھی, اس ٹیم سے آپ امید نہ رکھیں, کیونکہ جس ٹیم میں 5 آپ اوپنر ڈال دیں, ایک مائنڈ سیٹ پتہ چل جاتا ہے نا, چاہے وہ سلیکٹرز کا ہو, چاہے وہ کوچنگ ڈپارٹمنٹ کا ہو. تو اس حساب سے ہم نے یہ 3 پوائنٹ لے لیے, یہ بھی بہت ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہم پہلا والا میچ جو ہم جیتے نا اپنا نیدرلینڈ سے, وہ ہمارے لیے ویک اپ کال تھی. لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, اس کو اپ کرتا, اس کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہے تو اپ کرتا, اس نے تو بالکل ہی اوپن کر دیا اس کو. اور اس کا اثر آپ آنے والے ٹائم پہ دیکھیے گا, اس چیز کا بالکل ایسی ہوگا. اور وہ بھی اپنا دل بڑا نہیں کرتا یار, چیلنج لے ان سے کہ انہیں میں غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا. پتہ نہیں کیا جو تھا بابر اعظم, اس کو کیا ہو گیا کہ اب یہ بچہ ٹیم کے سامنے آؤٹ ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے تو یار. دیکھیں, جو عادی نے بات کی, جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم سارے یہاں بات کر رہے ہیں, میں ایک ضرور جو ہے وہ چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ہماری آرگنائزیشن سے, جن کے نیچے کرکٹ آتی ہے. دیکھو بھائی, 2023 آپ نے T20 ورلڈ کپ جو تھا اس میں آپ نے سیمی فائنل میں نہیں کوالیفائی کیا. 2024 میں اگر آپ دیکھیں 50 اوور ورلڈ کپ, آپ کی کنڈیشنز میں, جہاں انڈیا میں بہت اچھی جو ہے وہ پچز ہوتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کیا. آپ نے چیمپئنز ٹرافی آپ کے اپنے ملک میں تھی, آپ نے وہاں نہیں کوالیفائی کیا. آپ 2026 میں آپ دیکھیں, آپ کی کنڈیشنز جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں, آپ نے وہاں پہ کوالیفائی نہیں کیا. پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جو خامیاں ہوتی ہیں نا اس کو چھپانے کے لیے کوئی دوسری نیوز نہیں نکال دیا کرو, جی آج ہم نے یہ اچیو کر لیا, آج ہم نے وہ اچیو کر لیا. اس چیز کو ایڈریس کرو. ہماری کرکٹ جو ہے بہت نیچے جا چکی ہے. ہمیں سیریس نوٹ پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہم واپس ٹریک پہ آئیں, اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں. وہ آپ کسی کی صورت میں بھی لے لیں, ہمارے جو سلیکٹرز آتے ہیں, ہمارے جو کرکٹ بورڈ میں لوگ آتے ہیں, یا ہمارے جو پلیئرز ہیں, بھائی ٹیم کو اور کرکٹ کا گول سامنے رکھو. باسط بھائی نے بہت اچھی بات کی, آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں, آپ کرکٹ سے بڑے نہیں بن سکتے. اور دوسری بات, جی شعیب بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا, آپ ابھی ریسنٹ ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ساری چیزیں, آپ نے کہا جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ابھی آپ کو, کیونکہ ایک تو پلان ہوتا ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کلب کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ, اپنی اسکول کرکٹ, ان سب چیزوں کو کرنا ہے اور اس سے ہمارا ٹیلنٹ اوپر آئے گا. شارٹ ٹرم گول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ سنت جیسوریا از آسکڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, وہاں وہ سوچ رہے ہیں, جبکہ ان کا کانٹریکٹ ابھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا صحیح کام. ہمارے یہاں کیا ہے, کیا گول سیٹ کرنے چاہیے ہمیں شارٹ ٹرم, کیسے امپروومنٹ آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس کا میرے خیال میں بہت سمپل سی چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم گول ہے اور وہ صرف پاکستان کے ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کی اے ٹیم آ جاتی ہے, پاکستان شاہینز آ جاتے ہیں, یا پاکستان کی نیشنل ٹیم آ جاتی ہے. سب سے پہلے جو بھی رسپانسبل ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا یہ کام ہونا چاہیے نجیب, کہ وہ سب سے پہلے ایک لسٹ بنائیں, پلیئر پروفائلنگ کریں, جو ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں, آپ ان کو رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ جی یہ بہت بڑا نام ہے, سوشل میڈیا سے پریشر آئے گا, میڈیا سے پریشر آئے گا, وہ سیکنڈری کریں.